ہیں منکر جب کھانے غرانے والے، ہیں منکر جب کھانے غرانے والے۔ بھائی میں ایک بات عرض کروں، میں مولانا احمد رضا خان کا بہت احترام کرتا ہوں، اور اندھی عقیدت اور محبت کی وجہ سے نہیں، سمجھ سوچ کر۔ آپ کو پتہ ہے میں کھلا تھا آدمی ہوں، لیکن یہ میں کسی عقیدت کی بنا پر نہیں کہہ رہا۔ مولانا نے اگلا شعر جو کہا ہے وہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ بیان کر دیا۔ دیکھیں میں جو ابھی جس موضوع پر آ رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، کیا کہا قرآن کے بعد؟ تو واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ دیکھو جی، اللہ کی قسم اٹھا کر، اللہ کی قسم جھوٹی بات پر اٹھانا گناہ ہے۔ اتنا بڑا متقی عالم فاضل آدمی رسول اللہ کی حیات پر گفتگو کر رہا ہے اور قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے، قسم اٹھا کر ہے جی۔ تو احمد رضا کو یہ قسم کی جو یقین ہے یہ کہاں سے ملا؟ یا تو یہ کہتے نا کہ مولانا احمد رضا کہتے کہ یا رسول اللہ میرا یقین ہے کہ آپ زندہ ہیں، نہیں، انہوں نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ اور ہائے ہائے کیوں؟ پھر ایک جگہ کہتے ہیں مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدھا تیرے، مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدھا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے، ارے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ مٹ گئے مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدھا تیرے، یہ وہی آدمی کہہ رہا ہے، اور یوں ہی کہہ رہا ہے کہ مر گئے مرتے ہیں یا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ اور کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہادہ غوث الورا۔ کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن، ارے مر گئے تیرے دشمن، مر گئے تیرے دشمن، مر گئے تیرے، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے، مر گئے تیرے دشمن، اور تو
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ واللہ مر گئے تیرے دشمن تو زندہ ہے واللہ مر گئے تیرے دشمن تو زندہ ہے واللہ مر گئے تیرے دشمن سمجھ آئی؟ تو کیوں مولانا احمد رضا نے اس یقین سے قسم اٹھا کر کہا کہ تو زندہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قسم کی وجہ کیا ہے؟ یقین دلوایا کہ زندہ ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ حی قیوم کے ساتھ علیم خبیر میں اس نے شریک کیا، علم میں، رحیم میں، رافت میں، رحم میں شریک کیا، رحمت میں شریک کیا، رحمت للعالمین کہا. اور غلام جو ہے اس کو کہا کہ یہ زندہ ہے، ان کو مردہ مت کہو. آقا کیسے مردہ ہو سکتا ہے جی؟ آقا کیسے مردہ؟ تو میں عرض کروں گا کہ اللہ حی قیوم ہے. حی قیوم ہے نا، سمیٹ رہا ہوں، حی قیوم ہے. تو اللہ نے اس صفت سے شہید کو سرفراز کر دیا. ان کو کیوں معروم رکھا؟ دلیل بتائیں. شہید افضل ہیں یا حضور افضل ہیں؟ تو زندگی، اگر زندگی موت کے بعد دینا اگر کوئی قباحت ہوتی، کوئی عیب ہوتا، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ عیب کا تمغہ دے رہا ہے شہیدوں کو ان کے صلے کے طور پر کہ جاؤ تم زندہ ہو؟ یعنی زندگی کوئی چیز نہیں. کیا کوئی عیب تھی زندگی؟ اگر خوبی تھی، اور یقیناً خوبی ہے، یقیناً خوبی ہے، اسی لیے تو صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ. اقبال نے کیا کہا تھا؟ تو یہ تب و تاب جاویدانہ کیا ہے؟ زندگی ہے. زندگی دی صلے کے طور پر. وہ اس کے راستے میں مر کر آئے، اللہ نے کہا بھائی جاؤ تمہیں میں موت دے دوں. اچھا صلہ دیا بھائی. اللہ فرمایا نہیں، وہ صفت دوں گا جو میری ہے. میں حی قیوم ہوں، یہ ٹھیک ہے تم ازلی ابدی نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں مردہ نہیں رکھوں گا. مردہ نہیں رکھوں گا، نہ کہنے دوں گا. اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا. اوئے او جنا عادت پئی ہے ساریاں مردے آکھڑے نہیں. خبردار وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. خبردار انہا مرداک. کیوں؟ کہ دل عدو کے تپش بغض سے افسردہ ہیں. دل عدو کے تپش بغض سے افسردہ ہیں. مردہ کہتے ہیں جو ایسوں کو، وہ خود مردہ ہیں. مردہ نہ کہو. فرمایا اے میری صفت نال میں صفت دے رہے ہیں، غلام دے رہے ہیں. کہ آقا تو سمجھ آ بھی نہیں چاہیے نہیں. اے ہوا گالے اکھے جی نوکر جناب گڈی تے چڑھنا ہے، بڑی لینڈ کروزر رکھی تے جس کو نوکر ہے وہ ٹانگے تے بہنا ہے. ماشاءاللہ. وہ کدھر ہمیں مہربانی کر کے ٹانگا نوازی کیتی ہو سی بہ گیا ہو سی ہوتے. ایک آمک ہو سی کہ نہیں. اکھے جی نوکر جڑے نے انہاں کول موٹراں تے جڑا مالک ہے وہ پیدل ٹرنا ہے. یا اس کو شک کرے جی اس کو کچھ ہے کہ نہیں، مالک کو ہے کہ نہیں. وہ ملے والے سمجھدار آکسون وہ الو جس نہ نوکر ہے نوکرہ نہ اے آلے مالک نہ دعا اندازہ لاکن او دسنا نہیں بیا پتہ نہیں کیڑے کیڑے خزانے اندر ترے ہے. جس نے نوکرہ کو لائے حال ہے. اوے جس نے غلام اللہ حیاتی چاہ دیتی ہے، غلامہ ماں حیاتی وڈ دیتی.
تے آقا نے متعلق تو سمجھنا چلیا لی گال لینا ہیں جی ایک وجہ ہے یہ چلی گالے بندہ ہے میں پوچھے وہی گال جن میں کی تھی بل چبل آدمی نے کام بے وقوف آدمی مت ماری چنگی پلی پاک بدی تے بے سوری گال کرنی ہیں جی تے مت ماری تے میں عرض کر رہا کہ وَلَلْ آخِرَةُ سوال نہ جواب دیو تسی بھی دیو جواب دیو کہ اللہ آکھیا ہے کہ اے محمد عربی ہر لمحہ آنے والا جڑا ہے بعد تیرے واسطے جڑا آ رہا ہے میں آنسا تینے تے او تینے پہلے لمحے کلو بہتر ہو سی موت بہتر ہونی یا زندگی بہتر ہونی ہے بولو اگر آکھو جی موت بہتر ہے تے اللہ اپنے کدے آکھیا جی میں بھی مردہ ہو ساں یا مردہ رہاں اللہ وجہ کو خامی ہے جڑی چنگی چیز ہے یہ شہیدہ دیتی اس کی نہیں زندگی چنگی چیز اعلیٰ چیز ہے حیات آپ نے نہ رکھی اس کے نہیں کدے مردہ آکھیا تے ثابت ہویا کہ جس ویلے حضور علیہ السلام کی جسد اطہر نے حرکت بند کی ہلنا جلنا آپ نے چھوڑا اور یک جان ہو کر اس جلوہ حقیقت پر اپنی ہمہ تن آپ کا جسم اطہر جلوہ ذات کے مشاہدے میں غرق ہوا جب سراپائے محمد جب محمد کا سراپا پیر مبارک سے لے کر آپ کے سر اقدس تک میں عرض کر رہا ہوں ایک بات سننے کا کوئی ہے ذوق بندہ جس ویلے اہم گل سنے بہت اہم تے پہلے کن اینج کرنا ہے پہلے تے اینج کرنا ہے تے پھر جس ویلے بہت غور ہوئے تے پھر اینج کرنا ہے تے جس ویلے بہت غور نال انتہائی ہوئے نا تے پھر ایک پیرے ہوتے رکھ کے تے پورے جسمہ کن بڑھا چھوڑنا ہے تسی دسو اے جا موقع تسا تے گزریا وابیاں تے گزریا کہ نہیں اے دوئے نے ایپ کڑنے واسطے موقع تے پہی سونا کے پہ گل کرنے استاد نہیں اندر یا جڑا بندہ آیا ہے کتنے پیسے دیسی چندے نے گلہ سونا اینا نہیں تے پورا ایک اے جس طرح گڈا کرنی مارنا ہے نا پورا اس طرح بندہ پورا کنی مار کے جناب تے بوئے بچ ہمہ تن اسا کے آنن ہمہ تن گوش سارا جسم ایک عضو بندے نا کان وچ تبدیل ہو بننا ہے کان بڑھ بننا ہے تے بندہ ہاتھ مارے نا دعا تو ساں ہاتھ میرے پیچھے کر حالانکہ آتے نہیں سننا نا پیریاں کوئی ہاتھ لا چھوڑے پیریاں چوٹ آرے بندہ اسا بھی چھاٹ مانا پیر مطلب ہے کہ میری توجہ پیر در کیوں ہوئی ہے میری توجہ ہاتھ در کیوں ہوئی ہے میرا وال کسی کیوں چکا ہے وال ایک عضو جڑا ہے او کان بنے ہے او بھی دو کان نہیں ایک کان اے جڑا ہے بھی پاسے ہو بنا ایک کان جڑے پاسے بندہ لانا چاہنا ہے سجے کان لایا تو پھر کھبا بھی سجا بن گیا جے کھبے پالے لائے تو پھر سجا بھی کھبا بن گیا اس کو کیا کہتے ہیں محویت تامہ اتھے کے ہونا ہے کہ اینج ویکھ رہا ہے ساری اتھے ان کے نبی کی موت کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ موت کا لفظ افائم ماتا اس پر آپ کو گمان ہو رہا ہے نبی کی موت نہیں ہے وہ جلوہ ذات کا مشاہدہ مسلسل ہے کہ جسم جب کان سننے کے لیے پورا جسم کان بن جاتا ہے اسی طرح ذات کے جلوہ عظیم کو دیکھنے کے لیے ان کا پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے تو جب انتہائی غور سے انسان سن رہا ہو تو پورا جسم سکتے میں ہو جاتا ہے جنبش ختم ہو جاتی ہے
جمج ختم ہوتی ہے. تو جس کا جتنی استعداد ہے اتنی دیر وہ حرکت چھوڑتا ہے. چونکہ نبی کا مقام بھی اور یہ سید الانبیاء ہے, ان کے لیے جلوہ بھی کبرا سے کبرا ہے, کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو محمد مصطفیٰ کے لیے ہر لمحہ ترقی کا ہے, ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر, ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر, ہر آن ایک جہان دیگر دیکھتے رہے. کیونکہ یار کا جلوہ دوبارہ نہیں آتا. جلوہ یار نامقرر ہے, ہر تجلی برنگ دیگر ہے. کیوں؟ کل یوم ہوا فی شان, ہر لمحہ وہ نئی آن سے آتا ہے. تو جو طالب دیدار ہے وہ بھی نئی شان سے مشتاقانہ نگاہ لے کر جاتا ہے. جلوہ نیا ہے تو دیکھنے کا انداز بھی نیا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ غوث الورا. مرزا بیدل نے اس مقام پر کہا کہ اگر جلوے کا ایک مقام ہے تو دیکھنے والا بھی کم نہیں ہے. بہر کجا ناز سر برارد, نیاز ہم پائے کم ندارد. بہر کجا ناز سر برارد, نیاز ہم پائے کم ندارد. تو خرامے اسد تغافل, منو نگاہے اسد تمنا. کتھے کھڑا میں اور فارسی آلیا جتھے ناز سر چانا ہے نا, حسن سر چانا ہے نا, اے میں وہاں تے جڑی نیاز مندی ہے نا, عشق وہ بھی کٹ پیر نہیں رکھنا. وہ آکے جناب میں بھی آ کے بلا تساں سمجھنے والا میں بھی آ. بے سود ہے سودا جو خریدار نہیں ہے, بازار تیرا ہم نے کیا گرم دکان پر. بے سود ہے سودا جو خریدار نہیں ہے. قبلہ حسن صاحب بڑا مقام صحیح, پر اگر عشق رونے والا نہ ہوئے تساں, چانے والا نہ ہوئے تو تساں نہیں حیثیت کون ہے, تساں پوچھ سی کون. اسی بھی نال نال ایسی گل نہیں. کیوں؟ تو خرامے اسد تغافل, اے محبوب تو ہیں تے تیرا چال نال مستانہ چال نال چلنا ہے. خرام ہے تیرا, تو مٹک کے چل رہے ہیں تے 100 تغافل کر رہے ہیں, کئیاں ویکھ کے انویکھا کر رہے ہیں. تو مٹک کے چل رہا ہے اور تغافل کے 100 انداز دکھا رہا ہے. تو وہ خرامے اسد تغافل, منو نگاہے اسد تمنا. میں ہوں, میری ایک نگاہ ہے اور اس نگاہوں میں کئی تمنائیں ہیں, سینکڑوں تمنائیں ہیں. میں بھی تیرے ساتھ برابر چل رہا ہوں. حسن اپنی جلوں میں چل رہا ہے, عشق اپنی رو میں چل رہا ہے. تو اگر جلوہ یار لا انتہا ہے تو انداز نگاہ مصطفیٰ بھی لا انتہا ہے. گم ہے ذات میں, یہی موت ہے ان کی کہ وہ گم ہو گئے, اس پر اطلاق کیا گیا. ورنہ مجھے آپ بتائیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ اے محمد ہر لمحہ آنے والا جو ہے وہ پہلے سے تیرا دوسرا لمحہ بہتر ہوگا. تو اگر حضور آپ بتائیں کہ حضور کا جب وصال ہوا ظاہری طور پر, تو اس وقت آپ نبوت اور مقامات نبوت کی معراج پر پہنچے ہوئے تھے کہ نہیں؟ آخری نقطے پر جہاں سے الوہیت شروع ہوتی ہے وہاں محمد مصطفی ختم ہوتی ہے. مصطفی کی انتہا کبریائی کی ابتدا. ہائے ہائے ہائے, اور مثال دے وہاں کون دیسی تسا مثال ہے.
اے پانی آنا ہوئے نا جس لے تے پانی ذرا جوش والا ہوئے تے چھل مار کے تے کنارے نے اتے لگنا ہے کے اتے جتھے اسا نہیں پہنچنا چاہیے نا اتھے لا کے انج لا کے موڑانا ہے انج لا کے موڑانا مصطفیٰ نی نبوت ہوئے جڑی الوہیت چھو کی ادر آوے نہیں چھو کی ادر آوے نہیں گل سنو اے پانی لگ کے اتے آنا میں مثال دی تک کے نو کدھر اے انج لگ کے کوئی آکسا نا جی اتھے ٹکانا بڑھا کے دس کوئی آنا ہے گستاخ ہے ہاں اے پانی نال کوئی گل کرے تو آنا ہے گستاخ کی کتھے جا آڑیاں کتھے جا آڑیاں کتھے جا آڑیاں ہے جی اس واسطے حضور فرمایا کہ میرے اور اللہ دے درمیان وہ وقت بھی ہوندہ ہے کہ نہ کوئی جبریل سما سکتا ہے تے نہ کائنات دی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے صرف وہ ہوندہ ہے تے میں ہونا اے او آئیے او اے تھے مصطفی کبریائی نہ لگ کے بھی مڑنی ہے لگ کے بھی مڑنی ہے تے توں شرک نے فتوے شروع کیتے ایڈا کچھ دیتا اتنا عطا کیتا تسی دسو ہن میں گلاں پھر آخری منیاں گلاں میں ہن کے آنا گل سنو ہن گل اے وے کہ ولل آخرۃ خیر لک من الاولی کہ ہر لمحہ تینا بہتر ہو سی جے کدے آخری مقام تے پوری اکملت لکم دینکم نے مقام تے پہنچا کے تکمیل دین نہیں کیتی تے محمد دی شخصیت دی تکمیل نہیں کیتی بولو اے دین تا مکمل ہویا کہ دین آنے والا پہلے مکمل ہویا ہے او پہلے کمال دے نقطہ عروج تے پہنچا ہے تا دین نقطہ عروج تے پہنچا ہے ایک انجے اکمل تو لکم دینکم تو سانے میں دین مکمل کر چھوڑیا ہے مطلب ہے جس دین آدھا ہے وہ مکمل نہیں بولو مولی صاحب ایک گلہ بھی کریا کرو نا بادشاہ درستہ دینے ہو مدرستہ ہے وہ ہاں سمجھ آئی نہ کتابوں سے نہ کالج کے یا در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا قرآن تسی بھی پیش کرنے ہو بڑے بڑے خطیب بول دیں بڑے بڑے علامے بول دیں لیکن اس فقیر بھی جو آج بیان کیتا ہے اے فہمی غور نہ ویکھی حسد دی نظر نہ لے ویکھی سڑ کے نہ ویکھی منہ سڑیا شاہ خطابت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب خطیب اسلام سفیر اسلام شہزادہ غوث البرا میں عرض کر رہا کہ نقطہ اگر دین اللہ مکمل فرمایا ہے اکھے جی کمال کر دیتی فلانے بندے تفسیر لکھی ہے کمال کر دیتی مکمل کر چھوڑیا پر آپ ناقص ہے بولیو یار ماں داد نہ مانگنا صرف اتنا ظلم بھی نہ کرو بے داد بھی نہ دیو کمال کر دیتی جناب تفسیر لکھی ہے اللہ اکبر کمال دی ٹنگ بن چھوڑی لیکن آپ ناقص ہے چنگی تعریف کیتی نے بھائی یہ استادہ نہیں کرے ہو کہ تعریف تسی اپنے بھی کمال کرنے ہو جناب جس طرح شیخ القرآن ہو قرآن انج پڑھانے ہو جس طرح حق کے مکمل اے جا کون بیان کر سی پر اے بڑے ناقص ہو
بیان بڑا کامل ہے خود بڑے ناقص ہو. وہ آخسی میں خود کے شہواں تے میرا بیان کتھوں آنا ہے میرے وچوں ہی آنا ہے جے میں ناقص ہاں تے بیان کامل کے انجے ہیں جی. مطلب ہویا کہ بندہ پہلے کامل ہونا ہے تے پھر جو کچھ آنے او تاں کامل بڑھنا ہے. ماں بچہ صحت مند ہو جمنی جڑی بیمار نہ ہوئے. ہائے اے ام الناس اے لوگانیاں ماواں جڑیاں صحت مند ہون تے بچے سونے تے صحت مند ہونن تے جڑا ام الکتاب آنے جڑیاں کتابانی ماں آنے ذالک الکتاب لا ریب فی ام الکتاب. قرآن ام الکتاب ہے کہ نہیں کتابانی ماں ہے کہ نہیں تے قرآن کس آندا قرآن تا کتاباں دی ماں وے نا تے قرآن آننے والا کون ہے نزلہ علی قلبک تیرے دل تے اے محمد میں نازل کیتا ہے. تے اس قرآن اے قرآن کتھوں آیا اس قرآن دی رحل کیڑا ہویا دل مصطفیٰ. ہے جی تے مصطفیٰ دے دل وچ رہ کے سینے وچوں نکلیا قرآن. تے مصطفیٰ کلام کیوں پاک ہے کیونکہ دل مصطفیٰ پاک ہے. اس پاک شکم وچوں آیا دل وچوں آیا اس سپ وچ رہ کے آیا موتی بن کے نکلیا. جے پاک تاں جمعہ نا جے اصل پاک ہی اصل پاک ہی. قرآن ساری دنیا آج میں تساں دساں قرآن کیوں پاک ہے کہ قرآن دی اصل پاک ہے. قرآن دی اصل کہوے محمد پاک. جس اصل وچوں نکل کے آیا او اصل پاک ہے. اس واسطے جڑی چیز نکلی وہ بھی پاک ہے. تے اصل پاک نہ ہوئے تے نکلنے والی شے کتے پاک ہو سکنی. تے قرآن دی اصل محمد ہے تے محمد پہلے پاک ہے قرآن بعد وچ پاک ہے. گل سن تو آکھے جناب میں شرک نہیں گل کر رہا شرک کوئی نہیں تو تے ہمیں مت ماری ہے نا ہر گل شرک چرچائی. گل سن اگر حضور تو علاوہ یہ قرآن کو بیان کرے تو اسا پاک آکھے بول دس ماں. اگر حضور تو بعد کوئی متنبی جھوٹا دعویٰ کرنے والا کہتا کہ یہ میں قرآن لایا ہوں تم اسے پاک سمجھو یا کہو تم کہتے نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاک اصل سے نہیں آیا. جو دعویٰ کر رہا ہے وہ پاک نہیں ہے وہ ناپاک ہے. اس کی اصل پاک نہیں ہے. محمد کی اصل پاک ہے اور محمد کائنات کی اصل ہے اور محمد اصل الاصول ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. احمد رضا نے یوں تو نہیں کہا تھا یہی بات کہی تھی. یہ چیزیں میری جو میں بیان کر رہا ہوں یہ احمد رضا پہلے سمجھ چکے تھے. سمجھ آئی؟ اور احمد رضا کیوں نہ سمجھتے؟ کیونکہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. جس میں احمد کی رضا ہو وہ سمجھتا ہے.
کہتے ہیں جی احمد رضا کہاں؟ بھائی احمد رضا اس لیے سمجھا کہ احمد ان میں ہے اور یہ فنا ہے ذات احمد میں، کیونکہ احمد کی رضا تھی، اور جن کو احمد کی رضا حاصل ہو وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ اب میں نہ سمجھے، احمد رضا، احمد رضا، جو احمد کی رضا ہے وہی بول رہا ہوں۔ تو اصل کافی کیا ہوا کہ قرآن کی اصل حضور ہے، چونکہ اصل پاک ہے، اس لیے جو کچھ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، سمجھ آئی؟ تو یہ اصل پاک کیونکہ اصل ہے، یہ چل رہی ہے بات، تو اس لیے وہ خود مکمل ہے پہلے، تو مکمل جو ہوتا ہے وہ اس کی ہر چیز مکمل نکلتی ہے، ہر چیز مکمل ظاہر ہوتی ہے، کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف ناقص نہیں ہوتا۔